السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ فوج کے زیر ملکیت ایک ٹی وی اسٹیشن پر جاری ایک بیان کے مطابق فوج نے کہا کہ اس نے یہ انتخابی دھاندلی کے جواب میں نظر بندیاں انجام دی ہیں، جس سے فوجی سربراہ من اونگ ہیلنگ کو اقتدار دیا گیا ہے اور 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کی پہلی نشست سے قبل سرکاری ٹی وی کو بھی بند کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ نومبر میں LND نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، جسے اونگ سان سو چی کی جمہوری حکومت کے لیے ریفرینڈم کے طور پر دیکھا گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے سٹی ہال میں پوزیشن سنبھال لی ہے اور NLD کے گھر میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا اور فون سروسز بھی متاثر ہیں۔ نیٹ ورک بلاگز نے بتایا کہ انٹرنیٹ رابطے میں بھی ڈرامائی انداز میں کمی واقع ہوئی ہے۔ NLD کے ترجمان نے فون کے ذریعے بتایا کہ اونگ سان سو چی، میانمار کے صدر ون مائنٹ اور دیگر NLD کے رہنماؤں کو صبح سویرے حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رد عمل نہ دیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ قانون کے مطابق کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ وہ خود بھی گرفتار ہو جائیں گے، بعد ازاں ان سے بھی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ یہ حراست سول حکومت اور فوج کے درمیان کئی روز سے جاری کشیدگی میں اضافے کے بعد سامنے آئی ہے، جس نے انتخابات کے نتیجے میں بغاوت کے خدشات کو جنم دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کو اونگ سان کی گرفتاری سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ ترجمان جین ساساکی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ حالیہ انتخابات کے نتائج کو رد و بدل کرنے یا میانمار کے جمہوری منتقلی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرتا ہے اور اگر ان اقدامات کو تبدیل کیا گیا تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نوبل امن انعام یافتہ 75 سالہ اونگ سان سو چی 2005 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد اقتدار میں آئی تھیں، جس کے بعد میانمار کی جنتا کے ساتھ جمہوریت کی جدوجہد میں کئی دہائیوں تک نظر بند رہیں، جس نے انہیں بین الاقوامی آئیکن میں بدل دیا تھا۔ 2017 میں میانمار کی مغربی رخائن ریاست میں افراد کا فوجی کارروائیوں سے پناہ لینے کے لیے بھاگنے سے ان کے حوالے سے بین الاقوامی موقف کو نقصان پہنچا تھا، تاہم وہ مقامی سطح پر بے حد مقبول ہیں۔ سیاسی کشیدگی گزشتہ ہفتے اس وقت بڑھ گئی جب ایک فوجی ترجمان نے نئی پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل بغاوت کو مسترد کرنے سے انکار کر دیا اور فوجی سربراہ من اونگ ہیلنگ نے آئین ختم کیے جانے کے امکان کو بڑھا دیا تھا۔ تاہم فوج نے ہفتے کے آخر میں سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ گزشتہ ہفتے چند گلیوں میں ٹینکوں کو تعینات کیا گیا تھا اور پارلیمنٹ کی پہلی نشست سے قبل چند شہروں میں فوج کی حمایت میں مظاہرے ہوئے تھے۔ میانمار کے الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی دھوکہ دہی کے فوج کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ فوجی حکمرانی کے لیے کئی دہائیوں کے بعد 2008 میں سامنے آنے والے آئین میں اونگ سان کی انتظامیہ کی 3 اہم وزارتیں اور پارلیمنٹ میں 25% نشستیں فوج کے لیے مختص ہیں۔ گزشتہ ہفتے چند گلیوں میں ٹینکوں کو تعینات کیا گیا تھا اور پارلیمنٹ کی پہلی نشست سے قبل چند شہروں میں فوج کی حمایت میں مظاہرے ہوئے تھے۔ فوجی حکمرانوں کے کئی دہائیوں کے بعد 2008 میں سامنے آنے والے آئین میں اونگ سان کے انتظامیہ کی 3 اہم وزارتیں اور پارلیمنٹ میں 25% نشستیں فوج کے لیے مختص ہیں۔ مذکورہ مقدمے کے بعد میانمار کے جمہوریت کی جانب سفر پر سوالات اٹھائے گئے تھے اور مختلف سفارتکاروں اور انسانی حقوق کے رضاکاروں کی جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ان دونوں صحافیوں کو صدارتی معافی کے بعد رہا کیا گیا، جو 6520 قیدیوں کو دی گئی۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ بھی میانمار کے صدر نے عام معافی دیتے ہوئے ہزاروں قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ خیال رہے کہ میانمار میں حکام کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے، وہ 17 اپریل کو شروع ہونے والے نئے سال کے بعد ملک بھر کے قیدیوں کو معافی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ دسمبر 2017 میں اپنی گرفتاری سے یہ قبل دونوں صحافیوں نے جنوبی میانمار کی ریاست رخائن میں اگست 2017 کو شروع ہونے والے فوجی کریک ڈاؤن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 10 مسلمان مردوں اور لڑکوں کے قتل کے سلسلے میں تحقیقات کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ دسمبر 2017 میں اپنی گرفتاری سے قبل
یہ دونوں صحافی جنوبی میانمار کی ریاست رخائن میں اگست 2017 کو شروع ہونے والے فوجی کریک ڈاؤن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 10 مسلمان مردوں اور لڑکوں کے قتل کے سلسلے میں تحقیقات کر رہے تھے، جنہیں دسمبر 2017 میں یانگون میں پولیس کی جانب سے ایک عشائیے میں بلا کر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد ازاں جولائی 2018 میں ان دونوں صحافیوں کے خلاف باقاعدہ مقدمات چلانے کے احکامات دیے گئے تھے۔ 3 ستمبر کو روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق حقائق سامنے لانے پر ریاستی قوانین توڑنے کے الزام میں 2 غیر ملکی صحافیوں کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس سے قبل 24 اپریل کو میانمار کی سپریم کورٹ نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے دونوں صحافیوں کی 7 برس قید کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کر دی تھی۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق میانمار میں نسل کشی کے دوران تقریباً 7 لاکھ کے قریب مسلمان اگست 2017 میانمار سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے صحافی 32 سالہ اور 28 سالہ شخص کو گرفتار کرنے کے بعد یانگون کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ دونوں صحافیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کی رپورٹنگ کے دوران ریاست کے خفیہ قوانین کی خلاف ورزی کی اور برطانوی سامراج کے زمانے کے رائج قوانین کے تحت اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال تک ہے۔ تاہم صحافیوں کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ گزشتہ برس ستمبر میں رخائن گاؤں میں 10 روہنگیا مسلمانوں کے ماورائے عدالت قتل کے حقائق سامنے لانے کے لیے انہیں وہاں بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یانگون پولیس کی جانب سے عشائیہ پر بلا کر انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کی دستاویزات رکھ لی گئیں، جس کے بعد انہیں خفیہ مواد رکھنے کے الزام میں حراست میں رکھا گیا۔ ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا گیا اور متنازع علاقوں میں میڈیا اور اقوام متحدہ کی رسائی پر انتہائی سخت نگرانی کی گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔